جس کا دل تنہا ہو وہ غیر کے فکر و اندیشہ سے بے پرواہ، ہر حال میں مخلوق سے کنارہ کش اور ان آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ تنہائی کی زندگی گزارنا محال ہے تو وہ جان لے کہ اس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہے اور اس کے سینہ میں نفس کا غلبہ ہے۔ جسے محبت الہی حاصل ہو جائے اس کے لیے انسانوں سے ملنا جلنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تم پر فرض ہے کہ تم اپنے دل کی حفاظت کرو تاکہ یہ کسی غیر کی فکر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ علم کی عظمت حلم سے ہوتی ہے اور حلم کی عظمت علم سے ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل جیسے ذلیل و خوار کرنا چاہیے اسے دولت کی خواہش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حیرانگی ہے انسان پر جو اپنی خواہشات پر بے دریغ خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے ایک درہم بھی خرچ کرنا اسے نہایت گراں گزرتا ہے۔ حالانکہ اس میں اس کی بہتری ہے کہ نیز روز محشر اسے معلوم ہوگا کہ جو کچھ وہ نفس کی خواہشات پر خرچ کرتا رہا وہ دوزخ کا ایندھن بن گیا، اور جو کچھ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کیا وہی اس کے لیے باعث نجات ٹھہرا۔ جس کام میں حکمت نہ ہو وہ سراسر آفت ہے، اور جو خاموشی سے خالی ہے وہ غفلت ہے، اور جو نظر حکمت سے خالی ہے وہ ذلیل و خوار ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی دنیا کو خراب کر کے آخرت کا سامان درست کرے۔ جو دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچتا رہے اس نے خود کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے، آنکھ اور زبان کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ لوگ صرف اس سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرے۔ دنیاوی عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ سرکش جانور کوئی دوسرا نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ دین اسلام سب نیکیوں کا نچوڑ ہے۔ مصیبت یا خوشی کے وقت ناحق بات سے بچو اور حق بات پر ڈٹے رہو۔ جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت حقیر ہے، اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے۔ دانا بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ جھوٹا شخص سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ دنیا کو اپنی سواری جانو، اگر تم اس پر سوار رہے تو یہ تمہیں منزل تک لے جائے گی، اور اگر تم نے اسے خود پر سوار کرایا تو تمہارے لیے ذلت و ہلاکت ہے۔ دینی بھائی ہم کو بیوی بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ یہ دین کے یار اور ساتھی ہیں، لیکن بیوی بچے دنیا کے یار ہیں جن میں بعض دین کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے اسے دوست رکھو، کیونکہ صالح شخص کو دوست رکھنا حق تعالیٰ کو دوست رکھنا ہے۔ آدمی بیچارہ ایسے مکان اور سرائے پر راضی ہوا ہے جس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور جس کے حرام کا عذاب سہنا ہوگا۔ انسان کو بھیڑیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بھیڑ جب اپنے چرواہے کی آواز سنتی ہے تو چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور چرواہا جس جانب اشارہ کرتا ہے وہ اس جانب چل پڑتی ہے، جبکہ انسان اپنے نفس کی اطاعت پر اللہ عز و جل کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا۔ وہ بیوقوف جو دنیا بنانے کے لیے عاقبت کا ٹھکانہ خراب کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دیکھو کہ تمہارے بعد دنیا کیسی ہوگی تو تم دیکھو گے کہ دوسرے مرنے والوں کے بعد ان کی دنیا کیا بنی۔ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے دنیا طلب کی ہو اور اسے عاقبت بھی مل گئی ہو، لیکن جس نے عاقبت طلب کی اللہ عز و جل نے اسے دنیا بھی عطا کر دی۔
تم اگر دیکھو کہ زاہد عالم دنیا دار امیروں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوا ہے تو جان لو کہ بڑا ہی ریاکار ہے۔ قیامت کے نزدیک لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں گے، اور اس میں اللہ عز و جل کی حکمت یہ ہوگی کہ علم معدوم نہ ہو، اور ایسے بے عمل عامل بروز قیامت اپنے علم کو اپنے لیے مصیبت پائیں گے۔ جس کا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہو تو اس کا دل مردہ ہے۔